آج بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چیف جسٹس آف پاکستان لگتا ہے میڈیا سے بہت ناراض ہیں کہ نہ آپ میڈیا کے ابا بنے نہ آپ میرے ابا بنے. انہوں نے کہا نہیں جی میں معافی نہیں مانگ رہا. چیف جسٹس لکڈ ویری اریٹیٹڈ. ان کا رگڑا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے. آپ جتنے ہیں اتنے رہیں. خدا کے لیے کوئی بیٹھ کے اگر چیف جسٹس کو سمجھائے بہر صاحب وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں. پارلیمانی پارٹی ہے کہ عمران خان کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہے. فیصل واڈا صاحب ان کی مطیع اللہ جان جو اینکر پرسن ہے ان کے ساتھ کافی تکرار ہو گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے ویلاگ میں جو ہم نے استعفوں کا ذکر کیا تھا, 2 استعفوں کے حوالے سے ذکر آپ سے کیا تھا, ان استعفوں کے حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس ہیں وہ بھی اس ویلاگ کے اندر آپ کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چیف جسٹس آف پاکستان لگتا ہے میڈیا سے بہت ناراض ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ اور تجزیہ جو ہے وہ شامل کریں گے چیف جسٹس کی کارکردگی کے اوپر. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پچھلی ویڈیو میں انٹرسیپٹ کی ایک سٹوری ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکا تھا. کوشش ہوگی کہ اب اس مرتبہ ضرور بات کی جائے. اچھا جی, سب سے پہلے تو ذرا آئیے سپریم کورٹ آف پاکستان چلتے ہیں. وہاں پہ جناب توہین عدالت کی جو کارروائی تھی جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو ہے وہ شروع ہوئی تھی, اس کیس کی سماعت تھی. وہاں پہ جیسے ہی کیس جو ہے وہ شروع ہوا تو فیصل واڈا جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. فاروق نسیم جو ان کے وکیل ہیں, لائیو ٹرانسمیٹ دکھائی جا رہی تھی ساری پروسیڈنگز. تو فاروق نسیم صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. فیصل واڈا صاحب نے کہا جی میں غیر مشروط جو ہے میں معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ میں چھوڑتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب پہلے ہی معافی مانگ چکے تھے. فیصل واڈا صاحب نے پچھلی تاریخ تک معافی نہیں مانگی تھی. وہ کہہ رہے تھے میں معافی نہیں مانگوں گا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے اسی وقت مانگ لی تھی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کی چند ریلیجس اسکالرز سے بھی بات چیت ہوئی ہے, تو انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ غلط بات ہے, آپ معافی مانگ لیں, اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے معافی مانگ لی. تو زیادہ پھر اس کے بعد ان کو کوئی رگڑا چگڑا نہیں ملا دونوں کو, نہ مصطفیٰ کمال صاحب کو فیصل واڈا صاحب کو, بلکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ بیٹھیے. اس کے بعد اصل رگڑا سٹارٹ ہوتا ہے فیصل صدیقی صاحب کا. فیصل صدیقی صاحب جو ہے وہ 26 مختلف چینلز کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور وہ آئے, انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا. چیف جسٹس نے ان سے پوچھا جی آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں معافی نہیں مانگ رہا, اور میں اس ہمارے پہ جو ایلیگیشنز ہیں اس کو ہم کنٹیسٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے جو ایفیڈیوٹس وغیرہ یا جو بھی آپ اپنا جواب جمع کرا رہے ہیں اس کے اوپر ان 26 چینلز کے مالکان یا ایم ڈیز یا سی ای اوز کے کوئی سگنیچر ہیں؟ اس کے اوپر تو آپ نے خود سگنیچر کیے. انہوں نے کہا جی میں نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں, لیکن میں ان کا پوائنٹ آف ویو میں دے رہا ہوں. چیف جسٹس لکڈ ویری اریٹیٹڈ کہ اس کے اوپر جو سائن ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ہونے چاہیے تھے, ہر چینل کے مالک کے یا سی ای او کے سائن ہونے چاہیے تھے. وکیل صاحب نے کیوں کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہی آلسو فیلٹ افینڈڈ کہ جی یہ معافی کیوں نہیں مانگ رہے, جنہوں نے جس طرح فیصل واڈا نے یا مصطفیٰ کمال نے معافی مانگی ہے تو یہ کیوں نہیں معافی مانگ رہے. اور اس کے بعد ان کا رگڑا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور وہ لائیو پورے پاکستان میں دیکھا جا سکتا تھا کہ فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. بلکہ مطلب کئی ایسے پوائنٹس تھے جہاں پہ لگ رہا تھا کہ اگر فیصل صدیقی بڑے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, ہی وانٹڈ ٹو گیو ہز آرگومنٹس, لیکن چیف جسٹس جو ہے ان کی ہر بات کے اوپر ان کو ٹوک رہے تھے کہ نہیں اب آپ ہمیں نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے, اب آپ آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو مطلب ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید چینلز وغیرہ جو ہے وہ معافی مانگ لیں گے, لیکن ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ اینڈ ہی سیڈ کہ جی دیکھیے ہمارا کوئی مقصد تضحیق کا نہیں تھا, ہمارا کام ہے دکھانا, مطلب ایک چیز اگر ہو رہی ہے تو دکھانا. اس کے اندر بینچ کی جانب سے یہ آرگومنٹس بھی دیے گئے کہ جناب اگر کوئی پاگل آدمی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دے گا تو آپ دکھا دیں گے, مطلب آپ نہیں پرواہ کریں گے, آپ کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا. اچھا اس دوران چیف جسٹس نے 1-2 دفعہ یہ ریمارکس بھی دیے کہ جی باہر امریکہ کی آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس سے پہلے ریکارڈ ہوتی ہیں پھر دکھائی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے شاید چیف جسٹس کو انفارمیشن کسی نے غلط دی ہوئی ہے, جو ان کو یہ کسی نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ پریس کانفرنسیں جو ہوتی ہیں وہ لائیو نہیں دکھائی جاتی. 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ٹائم ڈیلے از سم تھنگ ایلس, اور ریکارڈ کر کے چیز کو دکھانا از سم تھنگ ایلس. چیف جسٹس آئی تھنک ہیز دا امپریشن کہ امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ پریس کانفرنسیں یا تقاریر جو ہیں پہلے ریکارڈ ہوتی ہیں, پھر وہ چیک ہوتی ہیں کہ ان پہ ایڈیٹوریل چیک کیا جاتا ہے کہ جناب یہ دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی, اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ دکھا دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ میں چھوٹی سی اگزامپل اس کی آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ابھی کل ہی مطلب امریکن پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اور جو بائیڈن کے درمیان.
اور وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی. CNN نے اس کو آرگنائز کیا ہوا تھا اور وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی. اب اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فار ایگزامپل وہاں پہ بیچ میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں, اس ڈیبیٹ کے دوران جو ہے ابارشن کے اوپر گفتگو شروع ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ کے کردار کی بات ہوئی, اس میں لاز کی بات ہوئی کہ کیا یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے امریکہ میں, اب نہیں کئی سالوں سے چل رہی ہے کہ کیا ابارشن کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی ذکر آیا. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ, اور جس طرح کا وہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ اس کے منہ پہ فلٹر کوئی نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ اگر سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ کہہ دیتا یا اس وقت ججز کے بارے میں کچھ کہہ دیتا تو CNN والے کیا کرتے ہیں, نہیں روکو 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 روکو, یہ نہیں بولنا. ایسا نہیں ہوتا. چیف جسٹس I think has the impression, اور وہ he look visibly irritated by the media. وہ میڈیا سے بہت سخت جو ہے وہ ناراض نظر آ رہے تھے اور وہ بار بار فیصل صدیقی کی جو ہے نا, مطلب مجھے تو ایک حد تک فیل ہوا جیسے ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے. ایک بڑا انسلٹنگ قسم کا مجھے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہاں پہ فیل ہوا. خیر اینی ویز, تو انہوں نے ان کو وہاں پہ کہا کہ جی وہ بیسکلی آپ لوگ یہ سارا کچھ جو دکھاتے ہیں نا وہ آپ پیسہ کمانے کی خاطر دکھاتے ہیں, یہ بیسکلی آپ پیسے کا چکر ہے, پیسے کا چکر ہے. بتائیں کون کون یہاں پہ آیا ہوا ہے. جیو سے ان کے رانا جواد صاحب آئے ہوئے تھے. رانا جواد صاحب کو انہوں نے کہا جی کدھر ہیں, آئیں ذرا ادھر آئیں. اور رانا وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں, انہوں نے کہا جی میں رانا جواد ہوں اور میں ڈائریکٹر ہوں اس کے اندر نیوز میں, اور میں یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں. آپ بتائیں آپ نے کتنے پیسے بنائے ہیں, آپ نے یہ جو دکھائی ہیں پریس کانفرنس میں آپ نے کتنے پیسے بنائے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اس طرح نہیں ہوتا, مطلب پریس کانفرنس کے بیچ میں ہم نے کوئی ایڈ تھوڑی چلانے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس تو پوری دکھائی جاتی ہے, اس کے بعد وہ بلٹنس کے اندر چلتی ہے. آپ بتائیں بلٹنس میں آپ نے کتنے پیسے بنائے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا تقریباً 2 لاکھ روپے تک کا ریٹ ہوتا ہے پر منٹ کا, اور اس کے حساب سے چلتا ہے. اچھا تو یہ چکر ہے. اب خدا کے لیے کوئی بیٹھ کے اگر چیف جسٹس کو سمجھایا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی 2-4 یہاں پہ پرابلمس تھیں یہاں پہ. ایک تو رانا جواد صاحب جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے نا, جو چینلوں میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کی فائنینشیل جو پوری وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کو بھی سنبھال رہا ہوتا ہے. چلے میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں اگر ہم نیوز کے اندر ایک اینکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, مجھے کیا پتا ہم نیوز جو ہے وہ ایڈ کتنے کا بیچ رہا ہے, اس نے کتنے پیسے کمائے ہیں, کتنے پیسے اس کے خرچ ہوئے ہیں, کس جگہ پہ کتنے پیسے لگائے. میرا کیا تعلق ہے اس بات کا. میں اس چینل میں کام کر رہا ہوں, مجھے اپنی جاب کی ایک سیلری ملتی ہے, دیٹس اٹ. یہ سوال ہی غلط ہے جو آپ رانا اس سے کر رہے ہیں, رانا صاحب سے. اگر آپ نے کرنا ہی تھا آپ بیٹھ کے آپ نوٹسز دے دیتے, سارے چینلز کے مالکان کو بلا لیں, جیو کے مالک کو, ایئر وائی کے مالک کو, سارے مالکان کو بلا لیں, ایک ایک کر کے پھر پوچھ لیں. اینڈ وائی ڈو یو تھنک کہ مطلب آپ کے خیال میں 2 لاکھ روپے کی ایڈ کی خاطر بیٹھ کے مصطفیٰ کمال یا اس کی پریس کانفرنس دکھائی جائیں گی فیصل واڈا کی. سو مطلب میں آئی واز ایکچولی سرپرائز کہ چیف جسٹس کس قسم کے یہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ جی وہ پیسے بنانے کا چکر ہے, پیسے بنانے کا. ایوری تھنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ منی. اور دوسری بات یہ کہ فیصل صدیقی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بڑا سالڈ آرگومنٹ دیا کہ جی اچھا اس سے سب سے حیرانگی کی بات یہ کہ جب کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو ان دونوں کی معافیاں ایکسیپٹ کر لی گئیں. مصطفیٰ کمال کی اور فیصل واڈا کی معافی ایکسیپٹ کر لی گئی, ان کے نوٹسز بھی جو ہے وہ وڈرا ہو گئے. چینلوں کو سب کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شو کاز نوٹسز بھیج دیا کہ جی آپ نے دکھائی کیوں, اور جس نے اصل کام کیا ہے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے معافی مانگ لی ہے. چینلز کا صرف یہ کہنا ہے کہ جناب ہم لوگ تو پلیٹ فارمز ہیں, ہم پلیٹ فارمز ہیں, اور ہم صرف اور دوسری بات یہ آپ کی یہ جو مطلب توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر آرگومنٹس کرتے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں, ابھی تک کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں اس کیس کی سماعت ہوتے ہوئے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جناب توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور جن دونوں نے کی تھی ان کو تو معاف کر دیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. میرا سوال یہ ہے, اگر جو ایک میکینزم ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹائم ڈیلے کا. ٹائم ڈیلے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو چینلز جو ہیں اس کے اندر کوئی 2 منٹ تک کا 1 منٹ تک کا ایک ٹائم ڈیلے ڈال دیتے ہیں کہ یار یہی نہ ہو کہ کوئی گالی نکال دے. گالی ایک ایسی چیز ہے جس پہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ توہین عدالت میں آتا ہے یا نہیں آتا, تو اس لیے اس میں وہ ڈال دیا جاتا ہے. یو ایکسپیکٹ کہ ایک آدمی جو ٹائم ڈیلے مشین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ 60 سیکنڈ سے لے کے 120 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کر لے کہ جناب یہ فیصل واڈا ابھی جو کچھ بول کے ہٹا یہ توہین عدالت میں آتا ہے کہ نہیں آتا. یو ایکسپیکٹ دیٹ ٹو ہیپن, دیٹ از امپاسبل. سو یو آر بیسکلی جسٹ ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر کہ جی تم نے یہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیوں کیا. آپ نے سزا دینی آپ ان کو دیں نا جو بولا ہے یا جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. میڈیا پہ کس بات کا غصہ ہے؟ مطلب ایک تو ہر کوئی جو آتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے 30 سال سے ہے, وہ معذرت کے ساتھ میں ایک بڑا عجیب سا وہ لفظ ہے, مندر کا گھنٹہ سمجھ لیا ہے سب نے.
جو آتا ہے پڑنگ، جو آتا ہے پڑنگ، چلو جی تو تمہارا قصور ہے، تمہارا قصور ہے. آج معذرت کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر جو بھی آزادی ہے، جو کچھ بھی آپ نے اس وقت آپ نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. آپ اختلاف کریں، 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ بالکل اختلاف کریں، آپ کا رائٹ ہے، ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں تو یہ بھی دعوت دیتا ہوں، آپ نے میڈیا کے اوپر ہی بات کرنی، میرے اوپر بات کرنی، میرے سامنے آ کے بیٹھو یار، میں وہ بھی دکھاؤں گا، آپ آؤ تو صحیح. لیکن ہر بات کے اوپر ہی جی میڈیا نے کیوں دکھا دیا، پیسے کی خاطر کرتے ہیں، پیسے کی خاطر کرتے ہیں. یار ایک کام کرو بھائی، آئندہ چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی بات ہوا کرے نا، یا چیف جسٹس کی آپ لائیو ٹرانسمیشن جب دکھاتے ہیں اس میں ایڈ ہی نہ چلائیں، اس میں ایڈ ہی چلانا بند کر دیں، تاکہ یہ تہمت بھی ختم ہو جائے کہ جناب وہ پیسے کی خاطر جو ہے آپ سب کچھ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ پیسے کی خاطر، یہ فائنینشیل ماڈلز ہیں، یہ کمپنیز ہیں. ان لوگوں نے کل کو چینلوں نے جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ آپ کے نظر آپ کو صرف اینکر نظر آتے ہیں، آپ کو نیوز کاسٹر نظر آتے ہیں. یہ صرف لوگ نہیں ہوتے چینلوں پہ کام کرنے والے، یہ تو آپ کو میکسیمم 20-25 لوگ ہوں گے جو ٹی وی پہ نظر آتے ہوں گے کسی بھی چینل کے اندر، 20-25-30 اتنے ہی ہوں گے نا. پیچھے 5-5 6-6 7-7 8-800 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں کیمرہ مین ہوتے ہیں، ایڈیٹرز ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، ڈی ایس این جی والے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل آپریٹرز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب کی سیلریاں دینی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ تو پیسے کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، پیسے کی خاطر. اور مطلب باقی جڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جو بینک کا کام ہوتے ہیں یا کسی مارکیٹنگ کمپنی میں کام ہوتے ہیں، وہ کیا ڈبل روٹیاں دیتے ہیں؟ یا وہ گھر سے وہ دفتر سے کپڑے دے دیتے ہیں، بھائی جان کپڑے لے رہے ہو اپنے واسطے، بچے واسطے، پیسے ہی دیتے ہیں نا وہ بھی. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو یہ جو جملہ مار دینا نا پیسے کی خاطر ہوتا ہے، پیسے کی خاطر، ہر چیز پیسے کے ساتھ نہیں اٹیچڈ ہوتی. خیر بات لمبی ہوگی. تو میں آئی واز ریئلی سرپرائزڈ. میں آئی نارملی اوائڈ کہ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے بات کروں، لیکن میں آج حیران ہو گیا جس قسم کی کامنٹری چیف جسٹس کی جانب سے ہوئی ہے. آئی واز ریئلی سرپرائزڈ. اس کے علاوہ جناب کچھ اور معاملات بعد میں فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ جب باہر آئے، ان کی تو جان خلاصی ہوگی. اس کے بعد وہ سجدے میں گر گئے وہاں پہ چیف جسٹس کے اس ریلیف کے بعد، سپریم کورٹ کے در کے اوپر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. اور جب جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کی مطیع اللہ جان جو اینکر پرسن ہے، ان کے ساتھ کافی تکرار ہو گئی. یہ پہلے بھی ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بھی جو ہے دونوں کی آپس میں بڑی شدید قسم کی تکرار ہو چکی ہے. یہ دوسرا موقع تھا. مطیع اللہ جان نے ان سے سوال کیا کہ آپ میڈیا کو پھنسا کر بھاگ گئے. تو فیصل واڈا نے کہا آپ تو خوش ہیں میرے لیے، پہلے بتائیں خوش ہیں یا نہیں ہیں. تو مطیع اللہ جان نے کہا کہ ہم خوش یا ناراض نہیں ہوتے، آپ یہ بتائیں کہ آپ سینیٹر ہیں، سیاستدان ہیں، اتنی آسانی سے معافی مانگ لی، آپ کو کوئی شرمندگی ہے اپنے الفاظ پر؟ تو فیصل واڈا نے کہا شرمندہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کے سوال کو ہونا چاہیے. مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ میڈیا کو پھنسا کر خود فرار ہو گئے. فیصل واڈا نے کہا کہ اگر آپ کونسل اچھا لے لیتے تو آپ کا کام آسان ہو جانا تھا. کونسل مجھے پھنسانے کے چکر میں لگا رہا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو بھائی کونسل کو کہیں میڈیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ میڈیا کا ساتھ دیا ہے. مطیع اللہ جان نے کہا کہ میڈیا نے تو آپ کی مکمل پریس کانفرنس دکھائی، تو آپ آج مذمت کرتے ہیں جو میڈیا کو شو کاز جاری ہوئے ہیں. فیصل واڈا نے کہا میں آپ کی ایکسائٹمنٹ میں نہیں آؤں گا، نہ میں آپ سے وہ والا رویہ رکھوں گا جو پچھلا آپ کے ساتھ رکھا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نہ آپ میڈیا کے ابا بنیں، نہ آپ میرے ابا بنیں. آپ جتنے ہیں اتنے رہیں. میں آگے جاؤں گا تو جمعے کی نماز ہے تو میرا وضو خراب ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مایوس ہیں، آپ کی قمیض کا جو رنگ ہے وہ آپ کی شکل سے اتر گیا ہے. مطیع اللہ جان نے ایکچولی ریڈش قسم کی قمیض جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ نوک جھوک جو ہے وہ دونوں کے درمیان ہوئی. اچھا میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ میں بتانا بیچ میں بھول گیا، وہ یہ تھی کہ اس سماعت کے دوران جو ہے وہ اٹارنی جنرل آئے وہاں پہ. اٹارنی جنرل نے یہاں پہ اپنا ایک دوسرا پتہ کھیلنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جناب اس کے اوپر تو آپ نے کہہ دیا، لیکن 2 پریس کانفرنسیں اور بھی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی. انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ایک جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کی ہے. آگے سے وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کون ہے رؤوف حسن، مطلب جیسے وہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں. انہوں نے آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ بڑا ایک نامناسب لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا نہیں وہ میں اپنے بارے میں تو نہیں میں زیادہ نوٹس لیتا، میں کبھی بھی اس چیز کا حوالے میں ہاں کسی اور کے بارے میں بات ہو تو میں اس کا کافی نوٹس لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ رؤوف حسن وہی ہے نا وہ جن کے بھائی جو تھے فواد حسن، فواد یہ ان کے بھائی ہیں نا، یہ وہی ہے فواد حسن فواد جن کو میں نے ریلیف دیا تھا اور ان کو جرمانہ ہو چکا تھا کئی کروڑوں کا. تو یہ اپنے بھائی کو ریلیف ملنے کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہیں اور یہ سب کچھ ہے. مطلب 35 سیکنڈ پہلے تک ان کو رؤوف حسن کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ رؤوف حسن کون ہے. اٹارنی جنرل نے بھی نہیں بتایا کہ رؤوف حسن جو ہے فواد حسن فواد کے بھائی ہیں.
یہ اٹارنی جنرل نے بھی بتایا کہ یہ رؤف حسن اس فواد حسن فواد کے بھائی ہیں جن کو آپ نے ریلیف دیا ہے. مطلب پہلے وہ یہ کہتے تھے کون رؤف حسن, لیکن ایک دم پھر ان کو سارا کچھ جو ہے وہ میمورائز شاید تھا, وہ ایک دم یاد آ گیا کہ میں نے تو اس کے کیس کا فیصلہ دیا تھا اور میں نے اس کو ریلیف دیا تھا. شاید چیف جسٹس یہ نہیں جانتے کہ رؤف حسن اور فواد حسن فواد دو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ایک پی ٹی آئی کے اندر ہے اور ایک نون لیگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ بھی شاید پتہ ہونا چاہیے تھا. میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس کو کسی نے نہیں بتایا ہوا تھا. بٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ یہ تو دو بھائی ہیں. یہ نہیں پتا, جس طرح محمد زبیر اور اسد عمر دو بھائی ہیں, وہ بھی دو بھائی ہیں لیکن دو مختلف جماعتوں میں جو ہے وہ رہے ہیں. اب وہ دونوں ہی اپنی جماعتیں چھوڑ چکے ہیں, اب دونوں ہی جماعتیں اپنی چھوڑ چکے ہیں, اسد عمر صاحب بھی اور زبیر صاحب بھی. ویسے زبیر صاحب کے بارے میں اب یہ خبر اڑ رہی ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. ہواؤں کا رخ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ جو ریسنٹلی کل یہ جو اپنے استعفے کی بات کی تھی وہ عمر ایوب صاحب کی, اس کے حوالے سے جناب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور انہوں نے جو ہے وہ اس استعفے کو رد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم بالکل بھی آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور عمران خان صاحب کو ایک قرارداد جو ہے وہ لکھ کے بھیجی گئی ہے. میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا تھا کہ میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا عمران خان نے, تو یہ جو پوری پارلیمانی پارٹی ہے کیا عمران خان کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا استعفیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اگر ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر پارلیمانی پارٹی اب کیا کرنے لگی ہے؟ یہ کس بات کی مخالفت کر رہی ہے؟ تو کہہ دیا عمران خان صاحب نے فارغ ہو میرے اللہ تسی. تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ڈیئر آل, the only block that I am facing is my phone. It has been blocked by the powers that be for the last 48 hours since my budget speech. Otherwise I am in one block, one team, Team Imran Khan, no forward, backward, sideways block. All drama and fake news by Jio. But is anyone surprised? Whose mouthpiece is Jio? یہ پرانا جیو کا پھڈا اور پی ٹی آئی کا پھڈا شاندانہ گلزار صاحبہ نے وہی کارڈ جو ہے وہ نکال کے دوبارہ کھیلا ہے. بہرحال وہ یہ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی بلاک شلاک جو ہے وہ نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی جو نہ صرف فارورڈ بلاک کی افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی مخالف ہیں. پی ٹی آئی ایک ہے اور خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے. چنگا ایک ہے, مطلب سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دنیا جہان کا برا بلا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے تو خود جو ہے وہ ویلکم کیا تھا کہ جی عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ جو ہے بڑی اچھی بات ہے, اوروں کو بھی استعفے دینے چاہیے. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. فارورڈ بلاک کی جا کے ناظر رجسٹریشن کرانی پہنتی ہے کہ جناب اے لو جی ساڈا فارورڈ بلاک بن گیا, ہماری رجسٹریشن کرا لیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. نظریات کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پارٹی کے اندر جو اختلاف ہو تو سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ میں جلدی کیونکہ بہت سی خبریں ہیں میں ذرا ان کو بھی شامل کر لوں. ایک تو جناب انٹرسیپٹ کی سٹوری. بیسیکلی انٹرسیپٹ جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرسیپٹ وہی ادارہ ہے جس نے سائفر, مبینہ سائفر جو ہے اس کو چھاپا تھا, ٹھیک ہے. سو انٹرسیپٹ کو جو سٹوری مل رہی ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے بڑے تگڑے سورس سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے. سو وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں فی الحال جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ ان کی جانب سے آئی ہے. اب یہ اپنی خبر بڑی لمبی ہے, میں اس کو پورا نہیں کروں گا, لیکن اس کے اندر جو ایک بات جو اس خبر میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی تھی. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کوئی آپس میں کوئی ڈیل ہوئی تھی, اور ڈیل یہ ہوئی تھی, اب اس کو آپ ڈیل کہیں یا ایگریمنٹ کہیں یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہ بھی آج کل نا بڑے دھندلا گئے ہیں. مطلب فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, پھر نال ایوی کہتے ہیں فوج سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی ایک سافٹ, جس طرح عام طور پہ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ, ڈائریکٹلی فوج نہیں کہنا, اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ڈیل نہیں کریں گے ہم کسی صورت میں. تو گل کی کرنی ہے تسی اما دا ریٹ پتہ کرنے نے, آج کل کیڑا 64 کا ریٹ کیے گیا, ڈیل ہی کرنی ہے نا, اور کیا. خیر اینی ویز کمنگ بیک, اب اسٹوری کے اندر جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپس میں جو ہے کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا, اور اس ایگریمنٹ میں یہ تھا الیجڈلی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کا رستہ نہیں روکیں گے, ٹھیک ہے, اور آرمی چیف جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے آنے والے سیاسی ماحول کے اندر. جب وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ نیوٹرل رہیں گے. تو اس سٹوری کے مطابق پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ آرمی چیف نے, موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے
ایلیجڈلی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اس ایگریمنٹ کی یا ڈیل کی, جیسی آپ کی مرضی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی جناب خلاف ورزی کی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ سٹوری اس کے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر عارف الوی چاہتے تو وہ یہ رستہ روک سکتے تھے, لیکن میں نہیں روکیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم ان کا رستہ نہیں روکیں گے. تو اب یہ کس حد تک بات صحیح ہے, کس حد تک یہ وقت بتائے گا, یہ میں ابھی نہیں پتہ لگے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آرمی چیف تو اس کے اوپر کوئی لب کشائی کریں گے نہیں. آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ISPR بھی اس کے اوپر کوئی رد عمل دے گا. لیکن انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری دی ہے کہ جناب اللیجڈلی کوئی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا, اور PTI اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آرمی چیف نے جو ہے اس ایگریمنٹ کا پاس نہیں رکھا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.